جب بندہ اللہ کی ضرب لگاتا ہے اور کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کی ضرب دل پہ لگتی جاتی ہے، دل کا ایک ایک گناہ مٹتا جاتا ہے، حتیٰ کہ چند لمحوں میں دل پھر سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر چیز کی صفائی کا انتظام دنیا میں موجود ہے۔ بدن گندا میلا ہو جائے، صابن سے نہاؤ، شیمپو سے نہاؤ، کپڑا گندا میلا ہو جائے، اس کو سرف سے جا کے دھو ڈالو۔ اسی طرح گھر گندا میلا ہو جائے، جھاڑو پھیر دو، صاف ہو جاتا ہے۔ میرے مالک میرا دل گندا ہو گیا، کیسے صاف ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ذکر ایک ضرب لگائے گا، تیرا پورا دل صاف پاک ہو جائے گا۔ فرمایا دل کی اصلاح کے لیے، یہ دل اللہ کا گھر ہے۔ لوگ کہتے ہیں جس کا گھر ہوتا ہے دیکھ بھال وہ کرتا ہے، جب گھر اللہ کا ہے تو پھر اللہ ہی دیکھ بھال کرے۔ پھر ہمارے بڑوں نے لکھا ہے کہ جب کوئی اپنا گھر کسی اور کو دے دیتا ہے استعمال کے لیے، پھر دیکھ بھال صفائی رکھنا بھی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ گھر تو میرے اللہ کا تھا، ہمیں دے دیا استعمال کے لیے، اب اس کی دیکھ بھال کرنا اور اس سے صرف نظر نہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، اگر مجھے اپنا دل خود کو نظر نہیں آتا تو جن کو دل نظر آتے ہیں تو ان کو دکھا دیں، جن کو دل نظر آتے ہیں ان کے پاس چلے جائیں۔ مجھے بخار کا پتہ نہیں چلتا، سر درد کا پتہ نہیں چلتا، پیٹ درد کا پتہ نہیں چلتا، دیگر امراض کا مجھے پتہ نہیں چلتا، پھر میں کیا کرتا ہوں؟ سو تو نہیں جاتا، پھر نکل جاتا ہوں، جن کو پتہ چلتا ہے ڈھونڈتا ہوں۔ بتاؤ کون سا ڈاکٹر ہے جو سر کا علاج کرے، جو پیٹ کا کرے، دل کا کرے، گردے کا کرے، مثانے کا کرے، شوگر کا کرے، ہارٹ کا کرے؟ سپیشلسٹ مشہور ہوئے پڑے ہیں ڈاکٹر دنیا کے اندر، بھائی سر میں درد ہو نظر انداز نہیں کرتے، پورا دل کا دل انسان کا بگڑا پڑا ہے، پھر بھی انسان غفلت میں سویا پڑا ہے۔ آؤ ڈاکٹر ڈھونڈ لو، دنیا خالی نہیں ہو گئی، آج بھی دنیا کے کونے کونے میں میرے رب کے چاہنے والے عشاق موجود ہیں۔ کوئی گھر عورتیں ہیں، یہ نہیں ہے صرف مرد ہیں عشاق، عورتیں بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ صرف علماء عشاق میں ہیں، ہم نے جاہلوں کو دیکھا ہے۔ میرے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا کمال، جلال پور پیر والے کا تھا، ان پڑھ غلام تھا۔ میرے حضرت نے ان کے دل پہ انگلی لگائی، یا دل پہ ضرب لگائی، یا کمال کو کمال مل گیا۔ کیا کمال ملا؟ بھٹی تو کی جل رہی ہے، فقراء اس کے اندر آگ کی لکڑیاں ڈال رہی ہیں، آگ جلی پڑی ہے، ایک ایک فقیر جاتا ہے آگ کی لکڑی ڈال کے دوسری اٹھانے چلا جاتا ہے۔ کمال فقیر ذکر کی حالت میں اللہ 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 اللہ، کیا میٹھا نام ہے، مجھے تو کوئی اور نام ایسا نظر ہی نہیں آیا کائنات میں جو میرے اللہ کا پیارا نام ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ بشر حافظ رحمت اللہ علیہ کی میں قبر میں مراقبہ کر کے آیا ہوں، شراب خانے میں شراب کی حالت میں سوئے پڑے تھے۔ اللہ نے فرمایا فرشتے کو حکم دیا یہ میری رضا کی سند میرے بشر کی مٹھی میں لے آؤ۔
بشر کو جگایا تو منہ سے جھاگ شراب گر رہی ہے. کیا ہے یہ؟ اللہ نے تیرے رضا کی سرٹیفکیٹ بھیجی ہے، سند بھیجی ہے. رب کو علم نہیں ہے میں شراب پیے پڑا ہوں، میں شراب بناتا بھی ہوں، بیچتا بھی ہوں، چلاتا بھی ہوں. علم ہے. پھر رب میرے سے راضی کیسے ہوا؟ فرمایا میرے بشر کو بتاؤ، یہ شراب پی کے چل رہا تھا، نشے میں جا رہا تھا، اسے گھر کا بھی پتہ نہیں تھا، لیکن آگے اس کو زمین پہ پڑا ایک کاغذ کا پرزہ نظر آیا جس کے اوپر میرا نام لکھا ہوا تھا. اس کو میرا نام سمجھ بھی آیا، پہچان بھی لیا. یہ میرے نام کو پہچان نشے میں کر سکتا ہے، میں رب کیسے نہیں پہچان سکتا کہ یہ میرا عاشق ہے. وہ مٹھی میں ہے. اللہ نے فرمایا جا بشر، ہم نے تجھے معاف کر دیا. وہ آخری شراب کے قطرے تھے، وہ آخری شراب خانے کا قیام تھا. یا ادھر میں پلا رہا تھا یا ادھر کا ولی بن کے نکل آئے. کمال فقیر تھا، لکڑیاں ہاتھ میں ہیں اور اللہ 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 زور سے ضربے لگا رہا ہے. حالانکہ ذکر خفی ہے ہمارے پاس نقش بندیوں کے بعد، لیکن حضرت کا حکم تھا یہ مجلس میں ذکر خفی، لیکن جب باہر نکلو تو ذکر جہری کرو، تاکہ کوئی بندہ قیامت کے دن یہ نہ کہے اللہ تیرے نام کی آواز میرے کان میں نہیں آئی تھی، آ جاتی تو میں پہچان جاتا تو اللہ ہے. فرمایا کوئی گھر ایسا نہیں چھوڑوں گا کچا پکا جس گھر کے اندر اللہ کے نام کی آواز نہ تھا. اسی لیے تو اللہ اکبر اللہ اذان آتی ہے فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب عشاء کی، ہر مسجد سے آتی ہے، تاکہ کوئی گھر کا بکی یہ نہ بتائے قیامت کے دن عذر نہ کرے اللہ میرے کان میں تیرے نام کی آواز جو نہیں آئی تھی، میں کیسے نماز پڑھتا، کیسے سمجھتا کہ تو اللہ ہے. کمال فقیر جذبے بھی ہیں، حالت تاری ہو گئی اللہ 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 اللہ. ہاتھ میں لکڑیاں ہیں، بٹھی کے دو سوراخ ہوتی ہیں، ادھر بھی ادھر بھی. کمال فقیر بٹھی میں لکڑی کیا ڈالی، خود ہی بٹھی میں جلتی بٹھی میں چلا گیا، جلتی بٹھی میں چلا گیا. کمال فقیر ہمارے حضرت کو فقیروں نے شور کر دیا. حضرت دیوانہ تھا، جذبے میں تھا، ہوش نہیں رہا. کمال جل گیا، اندر چلا گیا بٹھی میں. قربان جاؤں میرے حضرت مسکرانے لگے، پر میں فکر نہ کرو، فکر نہ کرو. وہی ہوا کہ اللہ 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 اللہ. جذبے میں کمال اس طرف سے داخل ہوا، دوسری طرف سے اللہ اللہ کرتا نکل گیا، کپڑا بھی نہیں جلا. یہ اللہ کے نام کی تاثیر ہے کہ اس بندے کو آگ دنیا کی نہیں جلا رہی، قیامت کی آگ کیسے جلا رہی. فرمایا قیامت کا دن آئے گا، ایک بندے کا اعمال نامہ دھلے گا، نیکیاں کم بڑھ جائے گی، گناہ بڑھ جائیں گے، ترازو لگ جائے گا، عدل کا ترازو. میکائیل علیہ السلام ہاتھ میں لے کے ٹھہرے ہوئے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام ٹھہرے ہوئے ہیں، اسرافیل علیہ السلام ٹھہرے ہوئے ہیں. یہ اسرائیل علیہ السلام موجود ہے، ہر نبی موجود ہے اپنی امت کے ساتھ، آمنہ کے لال بھی موجود ہے اپنی امت کے ساتھ. اب بندہ پریشان ہونے لگے گا. اتنے میں رب ذوالجلال اپنی عرش کے نیچے سے ایک پرچی اپنے دستے مبارک سے عطا فرمائیں گے، اور ارشاد ہوگا کہ خالی پلڑا جو ہو رہا ہے نا، اس میں یہ پرچی تو ڈالو. چھوٹا سا لپٹا ہوا کاغذ کا پرزہ رکھا جائے گا، بے وزن. وہ ترازو وزن دار ہو کے اٹھتا جائے گا، اوپر ہوتا جائے گا، اللہ کے لیے وزن دار ہو گیا. ملائکہ کرامن کاتبین اللہ سے التجا کریں گے ادب کے ساتھ، اللہ ہم نے بددیانتی نہیں کی، اللہ ہم نے خیانت نہیں کی، ہم نے اس بندے کی ساری نیکیاں لکھی ہیں، ہم نے کوئی اس کی نیکی ایسی نہیں ہے جو چھوڑ دی ہو. چاہے اس نے زبان سے کی، آنکھ سے نیکی کی، کان سے نیکی کی، ہاتھ پاؤں پیٹ و شرمگاہ سے نیکی کی، گھر حضر سفر حضر میں جس طرح کی نیکی آپ کا بندہ کرتا تھا ہم لکھ کے لے آئے ہیں. اللہ ہمیں معاف کرنا. اللہ یہ کیا چیز ہے جو آپ نے نکالی ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلا.
میرے اللہ فرمائیں گے میرے ملائکہ تمہارا کوئی قصور بھی نہیں ہے، یہ وہ نیکی تھی جو تمہیں پتہ نہیں چل سکا۔ تو کون سی نیکی تھی اللہ؟ یہ وہ نیکی تھی جو اس نے دل میں میرے سے رابطہ جوڑا تھا، دلی قلبی رابطہ، روحانی رابطہ۔ یہ بندہ مسجد میں بیٹھا، حرا مسجد میں بیٹھا، آنکھیں جھکا کے پلکیں بچھا کے مولا کا تصور، ایک لمحے کا تصور 70 سال کے بیریا عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، وہ نیکی تم نے نہیں سنی لیکن میں نے سن لی، اللہ نے سن لی۔ آج ہم نے مشکل وقت میں اس کے وہ نیکی عطا کر دی۔ ایک دفعہ کا اللہ کہا ہوا، دل سے یا سوچا ہوا، اتنی کام آیا کہ پورا پلڑا ہی جھک گیا اور بندے کی نجات ہو جاتی ہے۔ جو ساری زندگی اللہ اللہ کرتا رہے اس کا کیا مقام ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ذکر کرو، اللہ فرماتے ہیں ذکر کرو، صحابہ فرماتے ہیں ذکر کرو، تابعین تبع تابعین ائمہ فرماتے ہیں ذکر کرو، میرے مشائخ فرماتے ہیں ذکر کرو، میرے علماء فرماتے ہیں ذکر کرو، قرآن کہتا ہے ذکر کرو، حدیث بیان کرتی ہے ذکر کرو، اقوال فرماتے ہیں ذکر کرو۔ کس کا کرو؟ جس کی کھائیے اسی کی گائیے نا، جس نے تیرے اوپر کرم کیا اسی کا ذکر کرو نا۔ اچھا میں ذکر کروں، اگر میں نہ کروں کیا اس کی شان کم ہو جائے گی؟ نہیں۔ کیا میں ذکر کروں تو اس کی شان بڑھ جائے گی؟ اللہ کی تو خود شان ہے، کل یوم ہوا فی شان، اللہ روز ہر لمحے اپنی شان کو خود ہی بڑھاتے جاتے ہیں، ہماری ضرورت ہی نہیں ہے رب کو۔ شان والا رب فرماتا ہے تو میرا ذکر کرے گا، میں رب بھی رب ہوں، پھر تیرا ذکر کروں گا۔ تو زمین پہ یاد کرے گا، میں رب تجھے عرش بری پہ یاد کروں گا۔ تو مخلوق میں یاد کرے گا، میں ملائکہ میں تیرا تذکرہ کروں گا۔ تو ایک دفعہ کہے گا یا اللہ، میں رب ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ عرش اولا سے جواب بھیجوں گا، لبیک یا عبدی لبیک یا اللہ اکبر۔ شکر ادا کرو، رب ہمیں اپنا بندہ خود فرما رہے کہ تو میرا بندہ ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ فرماتے تم میرے بندوں میں داخل ہو کے جنت میں جاؤ گے۔ اب بندوں میں داخل ہونے کا کرائٹیریا اللہ خود ہی بتا رہے۔ رب ذوالجلال فرما رہے ہیں کہ تو فرماتے ہیں لبیک یا عبدی، حاضر حاضر، میں رب حاضر، میں بادشاہوں کا بادشاہ حاضر، مالک الملک حاضر، رب ذوالجلال حاضر، اتنی بڑی قوت تیرے آگے حاضر ہو۔ اللہ فرماتے ہیں مانگ مانگ، ایک دفعہ نہیں 70 مرتبہ۔ 70 کا محاورہ ہے عرب کا، اس کا مقصد ہے کہ ان گنت اللہ کہتے جاتے ہیں، فرماتے جاتے ہیں لبیک 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 لبیک، جیسے ماں بچے کو کہتی ہے قربان قربان، میں صدقے، میں واری۔ یہ سارے الفاظ ماں اپنی اولاد کے لیے بولتی ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اپنے بندوں سے فرماتے ہیں لبیک یا عبدی۔ یہ نمازی کے لیے نہیں فرمایا، روزے دار کے لیے نہیں فرمایا، ذاکر کے لیے فرمایا۔ لیکن نماز بھی ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے، نماز کو ذکر سے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ اگر نماز سے ذکر کیا تو نماز ہی نہیں ہے۔ نماز کی ابتدا ہی ذکر سے ہوئی ہے، ندائی اللہ اکبر، اللہ کا ذکر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر، اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی وہاں بھی اللہ کا ذکر، آخر میں لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر، پھر وضو کیا بسم اللہ، اللہ کا ذکر، پھر مسجد میں آئے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ کا ذکر،
یعنی کسی بھی عبادت سے ذکر کو خارج نہیں کیا جا سکتا. ہر عبادت میں ذکر ہے تو وہ عبادت ہے، اگر ذکر نہیں ہے تو وہ عبادت ہی نہیں ہے. اس لیے ذکر کی اہمیت کو سمجھو کہ اصل اساس ہر عبادت کی روح اور جان ہے ہی ذکر. ہر عبادت کی روح ذکر ہے. فرمایا روزہ رکھتے ہو، افطار کرتے ہو، کیا کہتے ہو؟ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک، یعنی وہاں اللہ کا نام لیا نا، شروع میں آخر میں اللہ کا نام لیا، پانی پیا اللہ کا نام لیا، کھانا کھایا اللہ کا نام لیا، مسجد میں آیا اللہ کا نام لیا. حتیٰ کہ مسلمان بیت الخلاء تک جاتے اللہ کا نام لے کے داخل ہوتا ہے، اور پھر جب نکلتا ہے تو ہمارا بیت الخلاء میں جانا بھی اس طرح سے ہو گیا کہ ہم ذکر کر کے گئے اور خلا سے واپس آئے پھر اللہ کا ذکر کیا. تو یہ ہے نعمت اللہ کے ذکر کی کہ ہم نے وہ لمحہ بھی ضائع نہیں جانے دیا جو اندر چلے گئے تھے. اس لیے ایک عمل سے دوسرے عمل تک جو بندہ چلا جائے نیکی میں، تو بیچ کا جو وقفہ ہوتا ہے وہ بھی رب نیکی بنا دیتا ہے. فرمایا کہ بندہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے اور ارادہ نیت بنا کے سوئے اللہ فجر کی نماز بھی ضرور پڑھوں گا. یہ سویا اور فجر کی نیت کر لی، اس کا سارا سونا بھی عبادت بن گیا، نیند عبادت بن گئی. بندے نے روزہ رکھا، اللہ کل بھی روزہ رکھوں گا، یہ پورا رات کا عمل بھی نیکی بن گیا. اگلے سال بھی اللہ روزہ رکھوں گا، اگلے سال کی نیت آج کر لو، پورا سال ہمارا الرمضان الی رمضان کفارۃ فیما بین، یہ نیت کی بات ہے. فرمایا اللہ کا ذکر کرنا ہے بڑا چھوٹا جو بھی بندہ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو مسجد میں بیٹھ کے پکارے گا وہ ذکر ہوگا، جو راہ چلتے ہوئے پکارے گا وہ نہیں ہوگا، یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. البتہ نماز کے اصول موجود ہیں، قواعد موجود ہیں، ضوابط موجود ہیں کہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے، نماز کے لیے بدن کا پاک ہونا شرط ہے، نماز کے لیے لباس کا صاف ہونا بھی شرط ہے، نماز کے لیے جگہ کا صاف ہونا بھی شرط ہے، نماز کے لیے قبلہ رو ہونا بھی شرط ہے، نماز کے لیے باوضو ہونا بھی شرط ہے. نماز کے یہ قواعد ہیں، روزے کے بھی قواعد ہیں، اسی طرح کعبے کے طواف کے بھی ہیں، قرآن کی تلاوت کے بھی ہیں. لیکن جو ذکر ہے اس کے لیے اللہ نے اتنی ڈھیل دے دی ہے، فرمایا تیرا بدن بھلے پاک نہیں ہے تب بھی تجھے میرے ذکر کی اجازت ہے. ہو سکتا ہے ناپاک بدن کی حالت میں تجھے موت آنے والی ہو، تب بھی تو میرا ذکر کر لے تاکہ تیرا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے. فرمایا ذکر کی اجازت ہے، بدن پہ کپڑا پورا نہیں، ذکر کی اجازت ہے. فرمایا سفر میں جا رہا ہے، ذکر کی اجازت ہے. اللہ نے فرمایا کوئی اتنی آسانی پیدا کر دی ہمارے لیے ذکر کی، اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، میرا ذکر ہو تو پھر کثرت سے ہو، اس لیے بار بار ہو. بندہ آ کے بتائے بھی آپ کا کیا مفتی صاحب سے رشتہ ہے، مفتی صاحب تو ہر ٹائم آپ کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، تو میرا دل کیوں نہیں باغ بہار ہو جائے گا جب میرے بارے میں ان کو کچھ آ کے بتائے کہ مولانا صاحب، پیر صاحب، یہ میرا نام، کہ وہ آپ کو ہر وقت یاد کرتے ہیں تو ان کا دل باغ بہارا ہو جائے گا. یہ میرا رب ہے. جب رب کی طرف پیغام جاتا ہے یا رب خود سنتے ہیں کہ میرا بندہ ہے، اٹھتا ہے اللہ اللہ، سوتا ہے اللہ اللہ، جاگتا ہے اللہ اللہ، چلتا ہے اللہ اللہ. ہتھ کار ول دل یار ول، ہاتھ دنیا کے کام میں، دل مولا کی یاد میں لگائے رکھو. اللہ کا ذکر، آقا علیہ السلام نے فرمایا اکثروا ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون، اتنی کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہیں. اللہ اکبر. میں سوچتا ہوں اللہ، ہم نے تو یہ مرحلہ نہیں دیکھا کہ کبھی لوگوں نے ہمیں پاگل کہا. البتہ لوگ ہمیں لباس کی وجہ سے اعتراض کر دیتے ہیں. جو دنیا دار طبقہ ہے، ایجوکیٹڈ طبقہ ہے، جو اپنے آپ کو بڑا ہائی لیول کا سمجھتا ہے،
وہ ہمارے طبقے سے، علماء سے، صلحاء سے اس طرح سے نہیں جڑتا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میرے لیول کے لوگ نہیں ہیں۔ اللہ کے بندے اصحاب الجنت بلہن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پاک ہے، یہی اہل جنت ہے جن کو تم پاگل کہہ رہے ہو، یہی تو اہل جنت ہے۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا جب گدڑی والا بوریا نشین اللہ کے عرش کے نیچے جا بیٹھے گا۔ اللہ کیا، یوم لا ذل الا ذل عرشک، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، نہ درخت کا نہ کسی محل کا، صرف اللہ کے عرش کا۔ وہاں ذاکرین کو جگہ ملے گی، اللہ کے عرش کے نیچے ذاکرین۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے عرش کے سامنے ایک نور کا ستون ہے، ایک الگ سی شناخت والا ستون ہے۔ جب کوئی بندہ زمین پہ اللہ کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ، وہ ستون فوراً حرکت میں آ جاتا ہے۔ یہاں اللہ کہا عرش اولا پہ ستون حرکت میں آ جائے، یوں ہلنے لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ اس ستون کی طرح مخاطب ہوتے ہیں، کیوں ہل رہا ہے؟ اللہ فلاں بندے نے آپ کو زمین پہ پکارا ہے، میں انتظار بھی ہوں کہ آپ نے ان کو جواب دے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے جس نے مجھ اندیکھا پکارا، دیکھا ہی نہیں اللہ، ہم نے دیکھا نہیں، ایمان بالغیب والے۔ اگر ہم رب کو دیکھ لیتے، جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا میرے بندے اگر مجھے دیکھ لیں، یہ تو ہم اتنی لوگ بیٹھے ہیں نا، اگر ہم سارے ہی رب کو دیکھ لیں، ہم جا کے آگے لاکھوں لوگوں کو بتا دیں، کوئی بندہ بستر پہ نہیں سوئے گا، کوئی بیوی کے پاس نہیں جائے گا، کوئی بات چیت بند ہو جائے گی، کھانا پینا چھوٹ جائے گا، تمہیں کیا پتا رب کے حسن و جمال کا۔ وہ تو جنت میں جب رب کو جا کے دیکھیں گے، نہ حور کا دھیان رہے گا، نہ کھانے کا، نہ بٹیر کا، نہ کسی کا پینے کا، کسی چیز کا بھی، بلکہ انسان کہے گا اللہ بس نظر ہو اور آپ کا دیدار۔ اللہ کے دیدار کے طالب بنو گے نا، اور جو اللہ کے دیدار کی تمنا نہیں کرے گا ان کو اللہ کا دیدار نہیں ہوگا۔ علماء سے پوچھ لیں۔ فرمایا اکثروا ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون، اتنی کثرت سے اللہ کو پکارنا ہے کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھے، دیوانہ سمجھے۔ وہ لیلا کو مجنو پکارتا تھا نا رات دن، لیلا 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 لیلا، کوئی ہوش ہی نہیں تھا، مسلمان تھا، کافر نہیں تھا، تابعی تھا، صحابی کی اولاد۔ طائف کے اندر میں نے جگہ دیکھی ہے جہاں ان کا تھا وہ مقام، لیکن لیلا کوئی حسین عورت نہیں تھی، بلکہ لیلا کہتے ہیں، لیل کہتے ہیں رات کو، وہ رات جو بالکل اندھیرا، جس میں ہاتھ ہی نظر نہ آئے، اتنی کالے رنگ کی تھی، لیکن اس نے ایک اپنے ذہن میں نقشہ بنایا، اس کے عشق میں فنا ہو گیا اور مخلوق کو پیغام چھوڑ دیا کہ دیکھو میں نے ایک لیلا کے عشق میں آ کے اپنے آپ کا یہ حال کر دیا، تم سمجھو، سبق لو کہ تم اپنے رب کے اس طرح عاشق بنو جس طرح میں لیلا کا عاشق بنا پھرتا ہوں۔ اذان آئی، سب نے اذان کا جواب دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، سب نے، لیکن مجنو نے نہیں دیا۔ ایک صحابی گئے، کہنے لگے مجنو قیس تجھے پتہ نہیں ہے اذان آ رہی ہے، اس کے ہر جملے کا جواب دینا ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کیا میرے اس شور سے اذان میں کوئی خلل آ گیا؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا پھر کیا ہوا کہ تم کیسے عاشق ہو؟ مجھے تو اذان سنائی نہیں دی، تمہیں میری لیلا لیلا کی آواز کیسے سنائی دے دی؟ جاؤ تجدید کرو، تم دوبارہ اس کی تجدید کرو کہ میں اس طرح محبت میں فنا ہوا بیٹھا ہوں، مجھے تو اللہ اکبر کی اذان کان میں نہیں آئی، جاؤ تم اللہ کا نام جب تمہارے کان میں آئے تمہیں میری آواز پھر کان میں نہ آئے، بھلے میں لیلا لیلا کہتا رہوں۔ قادسیہ کی جنگ سے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ فاتح بن کے آ رہے تھے تو راستے میں شیطان نے کفار کو ورغلایا اور کفار کو کہنے لگا کہ تم شکست کھا گئے ہو اور یہ چند صحابہ تم